بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، میں ہوں اویس رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک۔ پاکستان میں انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور سندھ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی 100 سے زائد نشستیں لینے والی پہلی پارٹی بن گئی ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 100 کا حصہ جو تھا وہ عبور کر لیا ہے۔ جب میں ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک جو نتائج آ چکے ہیں اس کے مطابق جو خیبر پختونخوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے انہوں نے 90 نشستیں حاصل کی ہیں، اور جو قومی اسمبلی میں تھے، قومی اسمبلی میں 99 اور پنجاب اسمبلی میں 135 نشستیں جیت کر اس ٹائم، ویسے ان کا جو ایک رات کو ایک وکٹری سپیچ ہے میاں صاحب کی طرف سے کہ ہم اس ٹائم لارجسٹ پارٹی پاکستان کی بن کے ابھری ہیں۔ اگر اسٹیٹس دیکھے جائیں تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم ایک کالعدم جماعت ہے جس کا جو الیکشن میں جس کو شامل نہیں کیا گیا تھا، جس کے بعد پھر تمام امیدوار آزاد آ کے لڑے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اگر تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو آپ اس ٹائم یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ جو آزاد امیدوار تھے جس کثیر تعداد میں ان کو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے اور وہ جو جیتے ہیں، ان کے انتخابی نشانات اتنے مشکل ترین انتخابی نشان ان کو الاٹ کیے گئے کہ ان کو اپنی جو کمپین کرنا تھی اس میں کافی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود کہ آپ نے 9 میں ہی کروا کے ایک پارٹی کو توڑ دیا، اس کے باوجود کہ آپ نے اس کا جو لیڈر تھا، اس پارٹی کا جو سربراہ تھا، اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا، اس پہ آپ نے 180 سے زائد مقدمات کر دیے، اس پہ فائرنگ کروائی گئی، اس پہ جو فائرنگ ہوئی اس کی FIR تک نہیں درج کروائی گئی۔ اس کی پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ نے 9 میں ہی جیسا ایک واقعہ گھڑا اور اس کے بعد آپ نے وفاداریاں تبدیل کروائی، یہاں تک کہ آپ نے انٹرویوز کروائے، آپ نے پریس کانفرنسز کروا کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں کو جدا کیا، بلکہ سیاست چھوڑنا پڑی انہیں، ان کو آپ نے اتنا ٹارچر کیا، آپ نے لوگوں کو اغوا کیا، آپ نے ورکرز کو اغوا کیا، آپ نے صحافیوں تک کو نہیں بخشا۔ ایک صحافی کینیا میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ نے جتنی بھی پاکستان کی عوام تھی جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک نظریاتی ووٹر تھا، اس سب کو روننے کے باوجود اگر آزاد امیدوار اس وقت بغیر بلے کے، بغیر اپنے جو ان کا سربراہ تھا اس کے 90 سیٹیں اگر لے سکتی ہے، تو اگر آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ شفاف الیکشن ہوتے تو اس میں کیا ہوتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 2 دن لگے یہ نتائج کو بدلتے ہوئے، تقریباً 30-35 گھنٹے لگے، اور ابھی بھی کچھ پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں سے ابھی تک نتائج نہیں آ سکے، کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو ابھی تک نتائج آنا باقی ہیں۔ اتنا ٹائم لگا، اتنا ووٹ پڑا کہ بدلتے ہوئے بھی ان کو 30 سے 35 گھنٹے لگ گئے۔ اب جو میجر طاہر صادق کا حلقہ تھا اٹک کا، وہاں سے میجر طاہر صادق جب یہ نتائج آنا رکے تب تک وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار کی لیڈ سے جا رہے تھے، لیکن جب صبح نتائج آئے، جب رکنے کے بعد اچانک صبح ایک دم نتائج آئے، اس ٹائم میجر طاہر صادق جو تھے وہ ہار چکے تھے، اور ان کا جو مد مقابل تھا جو ایک بڑی لیڈ سے پیچھے تھا وہ جیت چکا تھا۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو حلقہ تھا جہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے مد مقابل تھے، وہاں پہ تو انہوں نے ایک پاگل پن کی جو وہ ایک حد ہی کر دی ہے۔ جو فارم 47 تھا جو ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں پہ جو ٹوٹل ووٹ پول ہوئے تھے وہ 2,93,693 تھے، لیکن جو ویلڈ ووٹس تھے، پول تو ٹوٹل 2,93,693 ووٹ ہوا تھا، لیکن جو ووٹس ویلڈ ہوئے تھے وہ 2,94,000 ووٹ ہوا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک ان کے جو سیٹ کرنے والے تھے ان کو کوئی عقل سے آری، وہ عمران خان کہتا ہوتا تھا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ مطلب 2,93,000 ووٹ پول ہو رہا ہے اور جو ویلڈ ووٹ نکل رہے ہیں وہ 94,000 میں جا کے نکل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 18 ٹوٹل امیدوار تھے مختلف پارٹیز کے، آزاد امیدوار، جنہوں نے اس حلقے میں جو تھا وہ انتخاب لڑا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 18 میں سے صرف 4 بندوں کے جو ووٹس تھے وہ وہاں پہ شو ہوئے، اور باقی اس فارم 47 پہ کسی اور، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، جمعیت علماء اسلام کا کسی کا جو ووٹ ہے وہ ادھر کاؤنٹ نہیں ہوا، اور ادھر ان کا جو آگے ٹوٹل ووٹس تھے اس میں 0 لکھا ہوا تھا۔ مطلب اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو رہا کیا، یہ کر کچھ رہے ہیں اور ہوتا ان کے ساتھ کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ جو لاہور میں ایک تھی بلاول بھٹو زرداری کی، وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری ایک ٹائم پہ جیت رہے تھے، عطا تارڑ سے کافی اچھی لیڈ سے وہ جیت رہے تھے،
لیکن رات کو جب نتائج رکے اور پھر وہی بات ہوئی کہ صبح نتائج آئے تو بلاول بھٹو زرداری پہلے نمبر سے تیسرے نمبر پہ پہنچ چکے تھے۔ اس کے علاوہ عامر مغل تھے، علی اعجاز بھٹر تھے، مہر شرافت قصوری تھے، ایاز امیر تھے، راجہ بشارت تھے، سمابیہ طاہر تھی، شعیب شاہین تھے۔ یہ لوگ بہت بڑی لیڈ سے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو تھوڑا جن کا جو شو ہو رہے ہیں میڈیا پہ آ رہا ہے، کچھ ان کے پرانے نتائج بھی آ رہے ہیں اور جو ابھی بھی نئے نتائج ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں، بہت امیدوار ایسے ہیں جو بڑی لیڈ سے جیت رہے تھے لیکن نتائج روک لیے گئے۔ RTS بیٹھا تھا 2018 میں اور ابھی جو ہے وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھا ہے 2024 میں آ کے، اور یہ بدترین طریقے سے بیٹھا ہے، مطلب دکھا کے سامنے آپ کے ووٹ کی اوقات آپ کو دکھا دی گئی ہے کہ یہ آپ کی ووٹ کی اوقات ہے، آپ چاہیں جس طرح سے نکلیں اپنا ووٹ ڈالیں، لیکن آپ کے ووٹ کی اوقات یہ ہے کہ جو ہم چاہیں گے جس ٹائم ہم چاہیں گے وہ اس ووٹ کو بدل کے اس کی جگہ۔ حالانکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ نام اور تصویر اٹھا کے آگے پیچھے کر لی گئی اور وہاں پہ جو ووٹ آزاد امیدوار کو مل رہا تھا وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو آ گیا اور وہ انہوں نے پبلک کر دیا اور جے کار ہو گئی۔ ان کے علاوہ کیسرا الہی کا جو حلقہ تھا، کیسرا الہی ایک ٹائم پہ تقریباً 35,000 کی، اور یہ کوئی میڈیا چینل آج سے پہلے جب الیکشن ہوتے تھے تب بھی ایسے ہی شو ہوتے تھے اور نتائج وہی ہوتے تھے۔ یہ جیو نیوز جو تھا اس ٹائم وہ یہ شو کر رہا تھا کہ کیسرا الہی جو 30 سے 35,000 کی لیڈ پہ جا رہی تھی۔ ایک ٹائم تھا کہ کیسرا الہی کے 42,000 ووٹ تھا اور جو مخالف ان کا چودھری شجاعت کے جو بیٹا تھا اس کے ووٹ 7,000 ووٹ تھا۔ اتنا بڑا ڈفرینس ہونے کے باوجود اگر صبح نتائج یہ آئیں کہ کیسرا الہی ہار چکی ہیں اور ایک اچھے تگڑے مارجن سے ہار چکی ہیں، تو یہاں پہ آ کے آپ اپنے ووٹ دینے کی بات پہ کیا بولیں گے؟ پھر ہم نے معذرت کرنی ہے، باقی سب نے معذرت کرنی ہے، جو لوگ کہتے رہے کہ ووٹ ڈالنا ہے ووٹ ڈالنا ہے ووٹ ڈالنا ہے۔ ووٹ تو بڑی قوت سے ڈالا، بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا، وہ بھی ابھی پوری طرح سے ٹرن آؤٹ شو نہیں کروا رہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ بھی اچھا شو کروا دیا کہ اتنا ٹرن آؤٹ ہوا ہے تو دھاندلی ہماری مزید بے نقاب ہو جائے گی۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں اب پھر ان کو کون سی ایسی بات ہے جو روک لیتی ہے، کون سا ایسا عشق ہے۔ سونے پہ سہاگا تو تب ہوتا ہے جب آپ نتائج دیکھیں ریحانہ ڈار کے اور خواجہ آصف کے 99% نتائج آ چکے تھے اور تب ان کی لیڈ تھی تقریباً 40-45 ہزار کی، ریحانہ ڈار کی جو لیڈ تھی خواجہ آصف پہ، لیکن نتائج رک گئے اور صبح جب نتائج آئے تو ریحانہ ڈار خواجہ آصف سے ہار چکی تھی اور خواجہ آصف جیت کا جشن منا رہے تھے۔ یہ بھی کچھ میمرز نے پوسٹ کیا کہ نیٹ ورک بند تھا اور 2024 کے انتخابات میں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کال نہیں کر سکے، لیکن کال لیٹ کی، پھر جب نیٹ ورک آیا تب پھر ان کو جتوا دیا گیا، کیونکہ نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے کہ 99% نتائج میں ایک کینڈیڈیٹ جو 35,000 کی لیڈ سے آگے جا رہا ہے، لیکن 1% کا نتائج آتا ہے اس میں دوسرا کینڈیڈیٹ بڑی لیڈ سے، اور ریحانہ ڈار کے ووٹس بھی کم کر دیے گئے۔ باقی یہ جو فارم 47 تھا اس کو دھاندلی کے لیے الیکشن کمیشن کی ایما پہ اس کی سپورٹ سے کافی اس الیکشن میں جو ہے اس کو استعمال کیا گیا، اپنے من پسند طریقے سے اس کے نتائج بدلے گئے اور وہ پھر ویب سائٹس پہ شو کروایا گیا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت یافتہ تھی مہر بانو قریشی، ان کے حلقے سے 16,000 ووٹ ریجیکٹ ہوا۔ مطلب ملتان کا حلقہ، وہاں کی پبلک کو، مطلب 16,000 لوگوں کو ووٹ پول کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ 16,000 لوگ، اور وہ ہاری کتنے کی لیڈ سے ہیں؟ یہی کوئی 4 سے 5,000 کی لیڈ سے وہ اپنا اسٹیشن ہار چکی ہیں اور 16,000 ووٹ وہاں پہ ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ تھے شفاف انتخابات جس کے لیے کافی ٹائم لیا گیا، تقریباً 9 ماہ پہلے بولے گئے کہ ابھی ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں، ہم نے پریکٹسز کروانی ہیں، ہم نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ RTS ہو جائے۔ RTS تو خیر کیا، اس سے بھی گھناؤنا مذاق ہو گیا اس قوم کے ساتھ، لیکن مایوس ہوگی یہ قوم، ابھی ہونا تو نہیں چاہیے۔ خیر ابھی جو بھی حلقے جتنے بھی یہاں پہ نتائج بدلی ہوئے ہیں، جہاں پہ تبدیل کیے گئے ہیں، وہ ابھی جائیں گے عدالتوں میں، اور پہلے بھی 2018 میں 4 حلقوں سے سٹارٹ ہوا تھا، اور ابھی تو خیر پاکستان تحریک انصاف ابھی جو جتنا کہہ رہی ہے، جتنا نمبر بتا رہی ہے وہ 40 سے اوپر ہے، کہ 40 سے زیادہ سیٹیں ہم جو ہیں وہ چیلنج کریں گے عدالت میں۔
اور 4 کدھر اور 40 کدھر، اس میں تو پھر کافی ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں ان کو بھی پہلے تو مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ ڈیل کر کے آ چکے تھے کہ جو 2/3 اکثریت ہے وہ انہیں دی جائے گی، لیکن بعد میں پھر انہیں یہ حکم صادر کیا گیا کہ آپ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، اس لیے آپ آصف علی زرداری صاحب کو ساتھ ملائیں۔ تو انہوں نے پھر رات کو جو وکٹری سپیچ ہے اس میں کافی تحمل مزاجی سے شہباز شریف صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ محترم آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کریں، محترم فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں، MQM سے ملاقات کریں، اور انہوں نے ساری جماعتوں کو اور آزاد امیدواروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ہم سب مل کے اس پاکستان کو اس مشکل بھنور سے باہر نکالیں۔ لیکن یہ ہوا کہ ابھی جو حالیہ کمپین تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے بارے میں کافی اچھے الفاظ بیان کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھے کہ کبھی روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا تھا، کبھی پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالا جا رہا تھا، اور ابھی جو ووٹ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بول کے ہی انہوں نے ووٹ لیا ہے۔ اپنے عمران خان تو ان کا ٹاپک تھا ہی، لیکن انہوں نے اپنی کمپین میں ایک دوسرے پہ بھی کافی لفظی وار کیے۔ باقی جو بلاول بھٹو زرداری ہیں اور میاں محمد نواز شریف ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا جو وزارت عظمیٰ کی جو سیٹ تھی اس کے لیے، اسی طرح سے پھر ان کا جو اتحاد ہوگا، جو آپس میں یہ اور بھی کمٹمنٹس کر کے یا حکم کے ماتحت چلیں گے۔ لیکن انتخابات ہو گئے ہیں، نتائج بھی آ رہے ہیں، آ جائیں گے، لیکن جو عوام کی مشکلات ہیں اس میں فی الحال جو سٹیٹس بتا رہے ہیں اس میں تقریباً 2 سال تک کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بڑھ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کمی نہیں آئے گی۔ ابھی پاکستان نے IMF کی طرف جانا ہے، IMF سے اور قرضے لینے ہیں، ابھی وہ اور شرائط لگائیں گے۔ اس کے علاوہ جو گیس ہے اس کا ابھی سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھیں گی، اور جو بجلی ہے وہ بھی اس کے بھی نرخ ابھی جو پاکستان سے بڑھیں گے، اور پاکستان میں بڑھ گئے تو کشمیری ویسے بھی رول رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو مہنگائی جو ادھر بڑھتی ہے اس چکر میں پھر کشمیری 47 سال سے رول رہے ہیں، اور یہ ابھی رلتے رہیں گے۔ دیکھتے ہیں پھر کب تک عوام مشکلات سے نکلتی ہے۔ مہنگائی یہ حکومت جو آئے گی، جیسی بھی آئے گی، چلے گی جتنا چلے گی، لیکن عوام کے حق میں کس طرح بہتر ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور Facebook پیج کو فالو کیجیے گا۔ خدا حافظ۔